لیکن اس کا کوئی اور بھی تو ٹائٹل آپ رکھتے ہیں، آپ نے میلاد ہی کیوں رکھا؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں ریز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ جناب حضور کی محبت فرض ہے، حضور کی تعظیم فرض ہے، اور اس محفل کے اندر حضور کے مقام و مرتبے کو سکھایا جاتا ہے، تو بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو میلاد ہی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو اگر عنوان پر اختلاف ہے تو آپ کوئی اور عنوان رکھ لیں، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور میں نے کہا دیکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ختم نبوت نام کیوں رکھتے ہیں، آپ عظمت قرآن نام کیوں رکھتے ہیں، آپ لیلۃ القدر نام کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے دور میں کوئی بھی پروگرام اس ٹائٹل کے نام سے نہیں ہوا، اس نام سے نہیں ہوا، تو میں نے کہا اس کا جو آپ جواب بنائیں گے وہی جواب میلاد النبی کا بن جائے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ میلاد النبی کا جو یہ باقاعدہ طور پر یہ حصہ ہے، یہ امت نے خود سے اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ احادیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور حضور علیہ السلام کی قبائل کا ذکر ہوتا ہے تو محدثین، یعنی وہ محدثین جنہوں نے احادیث کو کمپائل کیا ہے، وہ اس کا ٹائٹل کیا دیتے ہیں؟ اب جامع ترمذی شریف میں آ جائیں۔ جامع ترمذی شریف حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اگر آپ جامع ترمذی شریف کھولیں تو جامع ترمذی شریف کے اندر اگر آپ حضور علیہ السلام کے فضائل کے باب میں آئیں گے تو باقاعدہ طور پر، آج تو آپ کسی کتاب اور لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی گوگل پر لکھیں ساری کتابیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی انفارمیشن آپ کے ٹچ پر موجود ہے۔ یہ الفاظ صرف لکھ دیں آپ کہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا چیپٹر، تو آپ کے سامنے جامع ترمذی کھل جائے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضور علیہ السلام کی پیدائش کے دن کہ سرکار کون سے سال پیدا ہوئے تھے، کیا واقعہ ہوا تھا، کیا سلسلہ تھا، تو اس کا ٹائٹل عنوان کیا رکھا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سیرت النبی مولانا رکھ دیا جائے تو میں نے کہا مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا سیرت کہتے ہیں بندے کی بائیوگرافی کو، اور بائیوگرافی برتھ سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک بندے کی عملی زندگی کہ وہ لوگوں سے کیسے ملتے تھے، کیسی باتیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے، یہ بات کا پوشن ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی عام زندگی کے اندر بڑا اچھا گزرا ہو لیکن اس کا خاندان اچھا نہ ہو، اس کے پیدائش کے مراحل کوئی ایسے حسین یا بہت عزت والے نہ ہو، تو اس کی زندگی کے اس پہلو کو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کی عملی زندگی بھی با کمال ہے اور پیدائش بھی کرامت والی ہے، تو لہٰذا سیرت شروع ہونے سے پہلے برت اور میلاد ہوتا ہے، اور پھر وہ میلاد بھی اعلیٰ ہے اور حضور کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ اور کتاب لا کر میرے آگے رکھا، اس نے کہا یہ دیکھیے جناب، یہ سیرت النبی کی کتاب ہے، اس میں میلاد کہاں پر ہے؟ یہ حضور کی زندگی ہے۔ تو جب میں نے اٹھایا تو لٹرلی یہ تھا کہ 100 صفحے کسی نے ساتھ جو ہے وہ اس کے پن لگائے ہوئے تھے، اور آگے سے جو بحث چل رہی تھی شاید ان کا کوئی اپنا کوئی سیلیبس ہوگا یا کوئی اپنا پڑھنے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جیسے ہی کھولا تو صفحہ نمبر 101 تھا، اور اس میں یہ موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسی باتیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ذرا یہ پن تو کھولیں۔ جب پن کھولا تو بالکل پہلا صفحہ جب ہم نے کھولا تو اس میں موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں آئے تو روئے زمین پر اتنے عظمت والا خاندان نہیں ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو سرکار علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انوار کا ظہور ہوا۔ تو میں نے کہا وہ سیرت ہے، اور یہ دیکھیں میلاد ہے یہ دونوں کتابوں کے اندر۔ تو کتاب 100 صفحے سے نہیں شروع ہوتی، کتاب صفحہ نمبر 1 سے شروع